بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد سرفراز احمد فریدی صاحب پاک وطن شریف سے میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور کریم آقا کی عظیم بارگاہ میں عقیدت کے محبت کے پھول جو ہیں وہ نشانہ کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں، کیونکہ جو نقیب ہوتا ہے وہ یوں کہہ لیں اگر اس کو کوئی بہت ہی چھوٹا لفظ اگر دینا چاہے ڈرائیور لگا لیں گے ایک محفل کا تو اس نے لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ پیچھے جو بس آ رہی ہے اس نے کب پہنچنا ہے اور آگے مجھے کہاں تک جانا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک قبلہ نے آنا ہے، وہ ایک جگہ خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پہنچنا ہے، یہ سارے کا سارا شیڈول ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو محفل سمجھا کریں، بس نہ سمجھا کریں کہ کہیں رکی ہو تو یار چیٹی چلاؤ کی کرتے پہلے یہ ہو، تو یہ سارے ہمیں معاملات کا علم، یہاں ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آداب محفل کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہ آپ کی نسلوں کا پتہ دے رہی ہے، آپ کی تربیت بتاتی ہے، آپ کے اساتذہ اور آپ کے گھر والوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، تو اس لیے جتنا کنٹرول ہو سکے وہ کر کے بیٹھیں۔ ابھی اس وقت اب پس پردہ میرے پاس ممبر پہ کوئی شخص نہیں ہے کیونکہ میں نے اسی حساب سے چلنا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ کر رہے ہیں دوست احباب چل پھر کے یہ بھی کوشش کریں کہ خلل نہ پیدا ہو، کہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، کسی نے لینا ہو تو کچھ لے لینا، محفل کے آداب کی یہ بھی۔ تو قبلہ سے میں ملتمس بسم اللہ کریں اپنے ملحوظات آداب۔ الحمدللہ اللہ یا رسول یا رسول یا ابی زندہ باد زندہ باد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بینہما کالطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق عزت تعظیم میزبان محفل فخر السادات عاشق رسول حضرت قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب بخاری عزیز مجدہ، ممبر سپریم کونسل جماعت اہل سنت پاکستان، انتہائی عزت و احترام کے لائق فخر السادات قبلہ پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی مرتبت اولاد حیدر کرہ جناب قبلہ پیر سید بسم اللہ شاہ صاحب زیدہ شرفہ، بڑے خوبصورت چہرے میری نظروں کا مرکز ہیں۔ میری مراد جناب قبلہ پیر سید ہدایت اللہ شاہ صاحب، محترم المقام جناب پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری، فخر السادات جناب قبلہ پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب بخاری، بڑے خوبصورت انداز میں اور نقابت کی دنیا کا ایک منفرد رنگ، آپ کو پڑھ کے لوگ نقیب بن گئے۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ استاد النقابہ جناب محترم عابد حسین خیال صاحب، اللہ ہمیشہ پنجتن پاک کی نوکری کا صدقہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، خوبصورت ماحول ہمیشہ کی طرح اور
خوش نصیبوں کو در مصطفیٰ کی حاضری کا محبت نامہ بھی یہیں سے ملے گا۔ میں وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، جن کا ذکر اس کائنات میں اس وقت بھی تھا جب نہ ابھی زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے۔ جب اس کائنات میں کچھ نہ تھا، ایک خدا تھا اور دوسرا ذکر مصطفیٰ تھا۔ اور ایک وقت پھر پلٹ کے اس کائنات پر یہ آئے گا، قرآن کے وعدہ کے مطابق کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ زمین پر کائنات میں اللہ اللہ کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، اس دن بھی سونے محمد کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ حضرت صاحب جب اللہ اللہ کرنے والا ہی کوئی نہیں رہے گا تو میرے نبی کا ذکر کون کرے گا؟ تو سنو، خدا کا ذکر اللہ کی مخلوق کرتی ہے، اور قیامت کے دن مخلوق فنا ہو جائے گی اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا ہے۔ نہ اللہ کی ذات کو فنا ہے، نہ ذکر محمد کو فنا ہے۔ اس محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یہ عثمان بھائی نے لفظ مولا سے میری طبیعت کو اسی ماحول میں ڈھالا ہے، اور میں نے وہ منفرد آیت آج پڑھی ہے جس آیت کے اندر حضور کی آل کی محبت کا پیغام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج یہ جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کبھی غور کیا ہے کہ گھر سے چلے، وقت نکالا، محفل میں آ کے بیٹھے، ساری رات حضور کا ذکر سنتے رہے، یا اللہ بدلے میں ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ یہاں بیٹھ کے ہم نے کوئی توبہ نہیں کی، اللہ سے معافیاں نہیں مانگ رہے، بس یار کا ذکر سن کے خوش ہو رہے۔ یا اللہ بدلے میں ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا ہاں ہاں، میرے محبوب کی محفل میں آنے والوں غم نہ کرنا، تم گھر سے چلے، محفل میں آئے، ذکر مصطفیٰ سنتے رہے، سناتے رہے، آئے تھے، گناہگار تھے، اٹھ کے گھروں کو پاک میں جاؤ گے، محمد کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا کرم، جو دوسرا کرم ہوتا ہے وہ اس ذکر کا یہ ہے کہ زندگی میں کوشش کیا کیجیے، او سیانے آدم کے یا کسی کی نگاہ میں رہو، یا کسی کے دل میں رہو، یا کسی کی دعا میں۔ رات کے اس پہر میں بیٹھنے والوں کبھی اپنے مقدر پہ ناز ضرور کیجئے گا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں آنکھ بعد میں کھولی ہے۔ ہزاروں صدیاں پہلے ہم اپنے نبی کی دعا میں بھی تھے، اپنے نبی کے دل میں بھی تھے، اور آج ان کی محفل سجا کے یہ عزت پا رہے ہیں کہ سونیا تسا سانو دل وچ نہیں رکھیا، نگاہ وچ نہیں رکھیا، اے نوکر صرف اس لیے بیٹھن کہ مدینے آیا تیری نظر پہ جاوے، ساڈے مقدر بدل جاوے۔ یہ مقدر چمکانے کے لیے یہ لمحے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم کے پیارے غلاموں کو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو میرے نبی کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ آقا کریم تشریف فرما ہے اور ایک شخص گزرا، حسین بڑا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اتنا پیارا تھا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جبریل امی کسی بشر کے روپ میں آنا چاہتے ہیں تو اس غلام کے صورت میں آیا کرتے۔ نام ہے داہیہ کلبی۔
میرے آقا کے سامنے سے گزرے، میرے نبی کی نظر پڑ، دل ہی دل میں میرے حضور نے سوچا یا اللہ ایڈے سونے بھی جہنم دی آگ وچ ساڑے گا۔ سبحان اللہ ہن جنہیں کو سبحان اللہ تسی کہہ رہے جے ہاں دیکھو نا، ایڈا سوکھا مدینے جانا نہیں، ہاں ایڈا سوکھا نہیں، تہاڈی تے سبحان اللہ تے بس ہوئی کھڑی ہے کہ مدینے کیویں جا سو، سارے آکھو ایک باری ہاتھ اٹھا کے یا اللہ ایڈے سونے بھی جہنم دی آگ وچ ساڑے گا۔ میرے نبی کی نگاہ میں آ گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو ضرور جہنم کی آگ میں جلتا اگر تیری نظر میں نہ آتا۔ اے میرے محبوب یہ تیری نظر میں آ گیا ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا میرے حبیب جا تو اپنے کام سے رہا تھا، پر جو تیری نظر میں آ گیا وہ اپنے کام سے گیا، تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے آنے سے پہلے چادر بچھائی، اس کے لیے چادر بچھائی جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اخلاق ہیں میرے حضور۔ ہماری طبیعتیں تو ایسی ہیں کہ ہم تو جوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے باپ جھجک محسوس کرتا ہے، ماں ڈرتی ہے، باپ ڈرتا ہے کہ ان ساڑھے جڑا ہو گیا کدھرے کو گل ہی نہ کوئی کہے۔ یاد رکھیے گا جس لیول پہ مرضی پہنچ جاؤ، میرے پاک نبی فرماتے ہیں اِنَّا أَثْقَلَ شَيْءٍ یُوضَعُ فِی میزان العبد یوم القیامہ خلق حسن۔ فرمایا قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ وہ اچھے اخلاق کی دولت ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یار مسکرا کے اپنے بھائی کو مل لیا کرو، یہ نیکی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ میرے کریم آقا نے اس کے لیے چادر بچھائی ہے جس نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ آنے والا پلٹ کے آیا اور آقا کی بارگاہ میں جب بیٹھنے لگا تو میرے نبی نے فرمایا داہیہ قلبی یہ چادر تیرے بیٹھنے کے لیے بچھائی ہے تو اس پہ بیٹھ جا۔ اس نے چادر پہ بیٹھنے کی بجائے نہ قبلہ اسے ایک جانب سے سمیٹا، سمیٹ کے اسے اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے یوں اس چادر کو اپنے سر پہ رکھا۔ اس چادر کو اپنے سر پہ رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا داہیہ قلبی تیرے بیٹھنے کے لیے بچھائی تھی تو نے لپیٹ کے سر پہ رکھ لی۔ اس غلام نے جو جواب دیا نا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا ابھی کلمہ نہیں پڑھا؟ پر آمنہ کے لال اتنا تو جانتا ہوں جو چادر نبیوں کے سردار کے مقدس قدم سے لگ جائے وہ نوکروں کے قدموں میں نہیں بچھائی جاتی، وہ سروں کا تاج بنایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور پھر میرے نبی کی کرم نوازی کو دیکھیے ہمارے اوپر، میرے حضور کا کرم کتنا ہے۔ میرے آقا کریم جنازہ پڑھانے لگے نا ابتدائے ریاست مدینہ، جب خزانے کے اندر ابھی وسعت نہیں، میرے آقا کریم جنازہ پڑھانے لگے ایک صحابی کا، تو پوچھا اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ جی یا رسول اللہ دینا ہے۔ آپ واپس تشریف لے گئے، فرمایا پہلے قرض ادا کرو پھر جنازہ پڑھو۔ وقت گزرا، اسلامی سلطنت کے اندر خزانے کے اندر کچھ وسعت اور بہتری آ گئی۔ اب جنازہ پڑھانے کے لیے میرے آقا تشریف لے کر آئے تو فرمایا اس نے کسی کا قرض دینا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کا قرض میں اللہ کا نبی ادا کروں، اس کا قرض میں اللہ کا نبی ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ اگر مرنے والے نے کوئی مال جائیداد چھوڑا ہے کیا وہ بھی آپ رکھیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم اس کے بچوں کا حق کیوں کر کھائیں گے؟ مال وراثت چھوڑ گیا ہے تو اس کے بچوں کو دے دینا، مقروض مرا ہے تو قرضہ ہم ادا کریں گے۔ یا رسول اللہ مرنے والے کا قرضہ وہ دیتا ہے جو اس کا وارث ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا مولا من لا مولا لہو، اور جتنا کوئی وارث نہیں ہوتا وارث مدینے والا ہے۔ کیا بات، کیا بات، اللہ اکبر،
یا رسول زندہ باد زندہ باد، کیا بات! میرے نبی نے فرمایا انا مولا من لا مولا لہو، تو فرمایا پریشان نہ ہویا کرو جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وارث مدینے آ گئے۔ اب لفظ مولا کو رکھنا ہے ذہن میں۔ اب یہاں سے میں اگلے موضوع کی جانب جانا چاہوں گا، لیکن یہ پیغام دے کر کہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے گلدستے میں صدیق اکبر کی صداقت کی خوشبو بھی ہے، فاروق اعظم کی عدالت کی خوشبو بھی ہے، عثمان غنی کی حیا اور سخاوت کی خوشبو بھی ہے، اور علی کی شجاعت کی خوشبو بھی ہے۔ کیا کہنا ہے! اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب میں آپ کو غدیر خم کے مقام پہ لے چلوں۔ اللہ! میرے نبی نے ہاتھ پکڑا مولا علی اور پکڑ کے یوں فضا میں لے۔ اب میں یہ جملہ بھی کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ذکر حیدر پر ہاتھ اٹھانا یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر! ہاتھ اٹھا کر مولا علی کا ذکر کرنا یہ میرا اور تیرا طریقہ نہیں، یہ مدینے والے پاک محمد کا طریقہ ہے۔ اردو میں ہاتھ چوک کے آنکھوں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے نبی نے پکڑا مولا علی کا ہاتھ، لہرایا فضا میں۔ کون علی؟ اتنے تے بندہ کسے ایک دے ولی دا مرید ہوئے تے او نہیں مانتا۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں، حضرت مجدد الفسان، اللہ اکبر! سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے برے صغیر میں بانی اور امام۔ آپ نے فارسی میں یہ بات لکھی، اور آپ کے مریدین میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر عربی زبان میں یہ بات لکھتے ہیں، علی کون ہے؟ کیا علی صرف ولی ہے؟ فرمایا نہیں، علی کو تو نے ابھی سمجھا نہیں۔ یا نبی اللہ علی کو کیا مانے؟ فرمایا علی صرف ولی نہیں، علی ولیوں کا امام ہے۔ اللہ! کیا بات ہے! یا اللہ صرف حضور کی امت کے ولیوں کا امام ہے؟ یہ بات! فرمایا نہیں، صرف حضور کی امت کے ولیوں کا امام نہیں، جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنی امتوں میں ولی پہلے آئے ان کا امام بھی علی ہے، امت محمدیہ کے ولیوں کا امام بھی علی ہے۔ کیا کہنا ہے! نعرہ حیدری! اب دونوں ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے، جو نقش بندی ہے وہ تو دونوں ہاتھ بہت زیادہ بلند کرے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نگر نگر، گلی گلی، چمن چمن، گلی گلی، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری! فرمایا صرف حضور کی امت کے ولیوں کا امام علی نہیں ہے، جو ولی پہلے آئے، جو بعد میں آئیں گے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ لوگ بانٹتے ہیں جب ماں کی گود میں آنکھ کھلے علی وہ ولیوں کا امام ہے، جو ماں کی گود میں بعد میں آتا ہے ولایت پہلے مانگ رہا ہے۔ کیا بات! میں اس علی کا ذکر کر رہا ہوں جس حیدر کرار کو یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ ویسے سارا گھرانہ بڑی شان والا، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میرے نبی کے گھر والوں، میں اللہ یہ ارادہ کر چکا ہوں، میں نے تمہیں پاک کر دیا۔ یا اللہ قدم دے پاک اے ماں دی گود وچ آنکھ کھولن تو بعد پاک نے؟ فرمایا نہیں،
یا اللہ ایک جوان ہون تے پھر پاک ہوئے نے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جدو ماں دے شکم چون ادو پاک نے؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر کدو دا پاک کی تئی؟ فرمایا آیت دا پہلا حصہ پڑھ، انما یرید اللہ، جدو دا اللہ دا ارادہ ہے۔ کیا بات ہے! علم نال تعلق رکھنے والے دوستاں واسطے پیغام ہے کہ ارادہ اللہ دی صفت ہے، ایک قدیم ہے، جدو دا اللہ ہے ادو دا دا ارادہ، جدو دا وہ اللہ ہے ادو دا دا ارادہ ہے، تے جدو دا دا ارادہ ہے ادو دا آلے بیت نو پاک کی نہیں۔ پیغام ہے کہ آلے بیت محمد ماں دی گودے بعد جائی میں انہوں پہلے پاک فرما چھڑا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہر نمازی نماز کے اندر اور نماز کے بعد دعا میں تو لازمی مانتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما۔ میں بھی اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حسنہ کیا ہے جو ہر نمازی ہر نماز کے بعد دعا میں مانگتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے۔ یہ حسنہ ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے حب آل محمد، اللہ ہر بندہ دعا مانگتا ہے یا اللہ دنیا میں بھی حضور کی آل کی محبت دینا، آخرت میں بھی نبی کی آل کی محبت دینا۔ پیغام یہ کہ جیے بھی آل کی محبت سے مریے بھی آل کی محبت۔ اللہ یہ پیغام ہے قرآن کا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی میں ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ حضور کی آل کے رتبے کیا ہے۔ آج کل بندہ اٹھ کے میں چاہے وہ جتنے مرضی نام والا جتنی مرضی فین فالوئنگ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن دین فہمی کے لیے علی کے در کی گدائی ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر مصطفیٰ ہے اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ علم کی خیرات دہلیز آل رسول سے بڑی وافر ملتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم ایک اینک سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بس ساری رات سید اسد شاہ صاحب دے ڈیرے تے محفل ہوئی تو علی علی سارے کرتے رہے، باقی کسی دا ذکر ہی کوئی نہیں کیتا۔ اور نا یہ میں نے عرض کیا یہ اہل سنت کا سٹیج ہے۔ ہم صدیق اکبر کے بھی نوکر ہیں، ہم فاروق اعظم کے بھی نوکر ہیں، ہم سیدنا عثمان غنی کے بھی نوکر ہیں۔ پر میاں یہ تو دیکھ لیا کر آج کے کسی محقق کی ریسرچ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر، یہ وہ ہستیاں جن پر اللہ کی تحقیق بھی آ چکی ہے، اللہ کے رسول کی تحقیق بھی آ چکی ہے۔ یقین جانیے گا میں اس علی کی بات کر رہا ہوں، اس شیر جلی کی بات کر رہا ہوں جس کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں میرے نبی نے لہرایا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ فرمایا غم نہ کرنا، میں بھی تو آدھا وارث ہاں، علی بھی تو آدھا وارث ہے۔ فرمایا میں بھی تمہارا وارث ہوں، میرا علی بھی تمہارا وارث ہے۔ اور کئی بندے رو کے آندھرو ہو یہ علی کو بھائی کہہ دیا، باقی کوئی بھائی بھی نہیں۔ اور میں نے کہا بھائی اور بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت عقیل بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، لیکن بابا اسی نہیں آکھیا
علی نو بھائی نبی آکھے ہے فرمائے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ علی نو بھائی اسی نہیں آکھیا اور نبی آکھیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے گا، جس طرح 1,24,000 نبیوں میں مصطفیٰ ایک ہے، بھائی اور بھی ہے پر علی ایک ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، بھائی اور بھی ہیں پر شیر خدا جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ علی جن کو یہ عزتیں اللہ نے عطا فرمائی، بڑے بڑے سخی ہم نے دیکھے ہوں گے، کبھی تاریخ میں ایسا سخی دیکھا ہے کہ جو ہو حالت رکوع میں